السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس درس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ ہم نے جو پہلے بیان کیا کہ اصول دین کی معرفت واجب عینی ہے ہر انسان پر، مکلف پر، جو مکلف ہے اس پر ضروری ہے کہ اصول دین کی معرفت حاصل کرے۔ مکلف سے مراد یہ ہے کہ انسان جو حی ہے، زندہ ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، اسے عربی میں مکلف کہا جاتا ہے، شرعی اصطلاح میں اسے مکلف کہا جاتا ہے۔ یعنی اب یہ غیر ذمہ دارانہ کام نہیں کر سکتا، اسے مکلف کہا جاتا ہے۔ بس اس بنا پر جو انسان مر گیا ہے یا جو بچہ ہے یعنی نابالغ ہے، ابھی 5-6 سال کا بچہ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا، یا جو دیوانہ ہے، مجنون ہے، وہ مکلف نہیں ہے۔ دوسرا سوال جو آج کے اس بیان میں ہے وہ یہ ہے کہ اصول دین کو اصول دین کیوں کہا جاتا ہے؟ دوسرے علوم بھی ہیں لیکن اصول دین کو آپ اصول دین کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ تسمیت کیا ہے؟ اصول دین کے معنی ہم نے بیان کیے کہ اصل سے ہے، اصل کی جمع ہے اصول، اور اصل وہ ہے جس پر اس کا غیر موقوف ہو، ٹھہرا ہوا ہو۔ اور دین کے معنی لغت میں عوض اور جزا کے حساب سے، اسی حساب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور اصطلاح میں دین بمعنی شریعت اور طریقت استعمال ہوتا ہے، اور اصول دین میں دین سے مراد شریعت و طریقت ہے۔ اب آتے ہیں کہ اصول دین کو اصول دین کیوں کہتے ہیں؟ اس علم کا نام یعنی اصول دین کا نام اصول دین اس لیے رکھا گیا ہے کہ جو دوسرے علوم ہیں، تفسیر ہے، حدیث ہے، نحو ہے، صرف ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، یہ سب کے سارے علوم اس علم پر موقوف ہیں۔ یعنی ان کی اہمیت تب ہوگی جب اس کی ہوگی۔ اگر اس کو کوئی نہیں مانتا، اگر اس کو نکال دیں، ان علوم کی اہمیت نہیں رہے گی، کیونکہ تمام علوم دینیہ، سارے جو علوم ہیں وہ اس بات پر موقوف ہیں کہ رسول خدا سچا ہو، رسول خدا کے صدق پر موقوف ہیں، اور رسول خدا کا سچا ہونا، ان کا صدق ثبوت مرسل پر موقوف ہے، یعنی اس رسول کو بھیجا کس نے۔ اور وہ علم جس میں ثبوت مرسل کے متعلق بحث کی جائے گی، وہی علم اصل قرار پائے گا۔ یعنی جس علم میں یہ سمجھیں کہ کس نے اس رسول کو بھیجا ہے، وہ کون ہے، ان چیزوں کی جو بحث ہوتی ہے وہ اصول دین میں ہوتی ہے۔ لہذا جب ساری چیزوں کا موقوف ہونا اس پر موقوف ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی اصول دین پر، تو سیدھی سی بات ہے یہ اصل قرار پائے گا، اور سارے جو دوسرے علوم دین ہیں وہ اس علم کی فرع اور شاخ قرار پائیں گے۔ یہی وہ علم ہے یعنی اصول دین جس میں ثبوت مرسل اور اس کے صفات ثبوتیہ، سلبیہ، نبوت انبیاء، ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقرار، امامت اور معاد کے متعلق بحث کی جاتی ہے، اسی علم اصول دین میں۔ جب یہ ان چیزوں پر کوئی عقیدہ نہیں رکھے گا تو کس چیز کی نماز، کس چیز کا روزہ، کس چیز کی زکوٰۃ، اصلاً ان چیزوں کی تو اصلاً بحث ہی نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، قرآن پر عقیدہ تب رکھوں گا جب میں مرسل پر عقیدہ رکھوں گا، خدا پر عقیدہ رکھوں گا۔ جب خدا کا عقیدہ ہی نہیں رکھ رہا میں تو دوسری چیزوں کا عقیدہ میرا کسی کام کا نہیں رہے گا۔ لہذا سب چیزوں کا موقوف ہونا ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی موقوف ہیں اس علم پر، اور یہ علم اصول دین ہے۔ لہذا اس علم کو اصول دین کہا جاتا ہے، اصل قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ بنیاد ہے سب علوم دین، سب علوم کی، باقی سب اس کی کیا ہیں؟ فرع ہیں۔